السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت میں اور بھی کتنے ہی علاقے جیتے گئے۔ ادھر مسلمان ایران سے زور دے کر بڑھے تو کابل تک کا سارا علاقہ جیت لیا اور بھارت کی اتر پشچمی سرحد تک پہنچ گئے، اور ادھر مصر میں پاؤں جما کر پاس کے علاقوں پر حملے شروع کیے اور اتری افریقہ کے وہ سبھی علاقے جیت لیے جو طرابلس، مراکش، الجزائر، الجیریا کہلاتے ہیں۔ ان لڑائیوں میں اسلامی فوج کے سردار عبداللہ بن سعد تھے جو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جگہ مصر کے حاکم بنائے گئے، لیکن اتری افریقہ کو جیتنے میں ایک نوجوان بہادر عبداللہ بن جبیر ابن العوام تھے۔ طرابلس کی لڑائیوں میں برقہ کی لڑائیاں خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ اس وقت اس علاقے پر رومیوں کی حکومت تھی اور گیگوری، جسے عرب جرجیر کہتے ہیں، قیصر اور روم کے علاقے کا حاکم تھا۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ مسلمان برقہ نگر پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے چلے آتے ہیں تو رومی، عیسائیوں اور بربر کے علاقے کے جنگلیوں کی ایک فوج لے کر مقابلے پر چڑھا۔ اس فوج میں 1,20,000 سپاہی تھے اور مسلمان ان سے گنتی میں بہت کم تھے۔ گرمی کا موسم تھا، زمین سے لپٹیں نکل رہی تھیں، آسمان سے آگ برس رہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ ڈھنگ بنا لیا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب بھور ہونے کا وقت ہوتا ہو تو وہ رومیوں کے لشکر پر جا پڑتے، اور جب خوب دن چڑھ جاتا اور دھوپ لگتی تو پیڑوں کی چھایا میں آ کر اپنے ہتھیار کھول دیتے۔ اس وقت کی لڑائیوں کا یہ رواج تھا کہ فوج کا جھنڈا سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وہ جھنڈا لیے جدھر جھکتا ساری فوج ادھر ہی جھک پڑتی۔ عبداللہ بن سعد کا یہ حال تھا کہ سب سے آگے آ کر لڑتے تھے اور جھنڈا لے کر جس طرف جا پڑتے تھے تو قطار کو الٹ کر رکھ دیتے تھے۔ زرزیر نے ان کا بل، ان کی طاقت دیکھی تو اپنی فوج میں چلا کر کہہ دیا کہ مسلمان سردار کا سر کاٹ کر لائیں گے، اسے میں 1,00,000 اشرفی انعام میں دوں گا اور اسی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اگر سارے عیسائی گھوڑ سوار عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کی طاق میں لگے رہتے، وہ جس طرح بڑھتے ساری رومی فوج ادھر ہی جھک پڑتی۔ دوسرے مسلمان سرداروں نے جب یہ دیکھا تو عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو اس طرح آگے بڑھ کر لڑنے سے روکا اور اپنے آپ بڑھ کر فوج کو لڑانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برابر سب خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ برقہ میں عیسائیوں نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو میدان میں نہ دیکھا تو پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے سارا حال سنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری طرف سے ڈھنڈورا پٹوا دو کہ جو کوئی جرجیر کو قتل کرے گا اسے 1,00,000 اشرفی انعام ملے گی اور اسے ملک کا حاکم بنا دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ زرزیر کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ عیسائیوں کو برقہ کے قلعے کا بڑا سہارا تھا۔ جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے آگے پاؤں جمانا مشکل ہو جاتا تو دم دبا کر قلعے میں گھس جاتے اور وہاں سے تیروں کی بوچھار کرتے۔ ایک دن لڑتے لڑتے دھوپ تیز ہو گئی تھی، دونوں فوجیں پلٹنے کو تھی کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر بجلی کی طرح رومیوں پر ٹوٹ پڑے اور صفیں توڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں زرزیر کھڑا فوج کو لڑا رہا تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا اور تیسرے وار میں اس کا سر کاٹ لیا۔ سردار کے مرتے ہی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور برقہ بڑی آسانی سے جیت لیا گیا۔ اب زرزیر کے قاتل کی تلاش ہوئی۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ زرزیر کو کس نے قتل کیا ہے،
لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ آخر زرزیر کی بیٹی نے، جو اپنے باپ کے مر جانے کے وقت اس کے پاس تھی، عبداللہ بن جبیر کو پہچانا تو ان کو انعام دیا جانے لگا۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے انعام کے لالچ میں زرزیر کو قتل نہیں کیا، لیکن جب لوگوں نے بہت کہا تو مجبور ہو گئے۔ تب زرزیر کی جوان بیٹی سے، جو ان کی بہادری دیکھ کر ان پر تن من سے موہی ہو گئی، ان کی شادی کر دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سا علاقہ جیتا گیا اور مسلمانوں کی حکومت کابل سے مراکز تک پھیل گئی، لیکن اس زمانے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جنگی بیڑا بنا کر سمندری لڑائیوں میں عیسائیوں کو نیچا دکھا دیا۔ ابھی معاویہ، جو شام کے حاکم تھے، ایک زمانے سے چاہتے تھے کہ جنگی جہاز بنا کر سمندر پار کے ان علاقوں پر دھاوا بولا جائے جو روم کے بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک بار اجازت چاہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پھر اجازت مانگی۔ تب انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ جو لوگ اپنی خوشی سے اس لڑائی میں ملنا چاہیں انہی کو ملایا جائے، کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی جہاز بنوائے اور روم ساگر کے ٹاپوؤں پر دھاوا بولنے کی تیاری کر دی۔ مصر کے حاکم عبداللہ بن شعاد کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی جنگی جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا۔ یہ دونوں روم ساگر کے ایک جزیرے قبرص پر، جو سائبیریا کہلاتا ہے، دھاوا بول دیا۔ قبرص کے لوگوں نے زوردار مقابلہ کیا، لیکن بعد میں ہار کر ہتھیار ڈال دیے اور یہ جزیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس لڑائی میں عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جنرل تھے، وہ لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو ایک اور بہادر سفیان ابن اوس نے جھنڈا پکڑا اور قبرص کی فوجوں پر اس زور سے حملے کیے کہ انہیں ہتھیار ڈال دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ قبرص کو جیتے ہوئے ابھی 2.5-3 سال ہوئے تھے کہ روم کے بادشاہ نے 500 لڑاکو جہازوں کا ایک بیڑا اسکندریہ پر دھاوا بولنے بھیجا۔ جب شام اور مصر میں یہ خبریں پہنچی تو شام کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور مصر کے سے عبداللہ بن شعاد رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑاکو بیڑے مقابلے پر بھیجے۔ رومیوں کا لڑاکو بیڑا، جس کو روم کا بادشاہ اپنے آپ کمانڈ کر رہا تھا، اس دھیان میں بڑا چلا آ رہا تھا کہ راستے میں کوئی روکنے والا نہیں، راستے ہی اسکندریہ کے بندرگاہ پر لنگر ڈال دے گا اور ایک ہی حلے میں شہر کو جیت لے گا۔ ایک ہی لڑاکو جہازوں کے ملاح دکھائی دی۔ رومی ترنت سمجھ گئے کہ مسلمانوں نے راستہ روک لیا، اب ان سے لڑے بنا اسکندریہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ پھر بھی انہیں اپنی جہاز رانی پر بڑا گھمنڈ تھا اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسلمان زمین کی لڑائی ہم سے جیت جائیں تو جیت جائیں، سمندری لڑائی میں تو کبھی نہیں جیت سکتے۔ یہ سوچ کر تیروں کی بوچھار کرتے ہوئے بڑھے۔ اس وقت مسلمان ملاحوں نے بڑی ہمت اور چالاکی سے کام لیا کہ آگے بڑھ کر اپنے جہازوں کو رومیوں کے جہازوں سے باندھ دیا۔ رومی سمندری لڑائی کی چالیں اچھی طرح جانتے تھے، وہ بڑی پھرتی سے تلواریں سوت کر مسلمانوں کے جہازوں میں گھس آئے اور زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی سمندری لڑائی نہیں لڑی تھی، لیکن اس موقع پر وہ اس طرح لڑے جیسے کوئی جانکار لڑتا ہے۔ اس لڑائی میں ساری رومی فوج کٹ گئی اور کچھ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگے۔ ان بھاگنے والوں میں روم کا بادشاہ بھی تھا، جو ہار کر بھاگا تو سلی کے جزیرے میں پہنچا، لیکن لڑائی میں ایسے گھاؤ آئے کہ کچھ دن ہی زندہ رہ سکا۔ یہ ایک نیا دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں جب روم اور ایران سے لڑائی ٹھنی تو مسلمان سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس تو پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ جرح تھی، نہ گرج، نہ کمدے، بس چھوٹے چھوٹے تیر تھے۔ تلواروں کی میانیں ٹوٹی ہوئی تھیں
اور کچھ لوگوں نے تو تلواروں پر چیتڑے ہی لپیٹ رکھے تھے، اور جن لوگوں کے پاس گھوڑے تھے ان کے پاس گھوڑوں کا سامان بھی پورا نہ تھا، رسی کی لگامیں، لکڑی کی رکابیں، اور کچھ لوگ تو گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر ہی سوار تھے۔ ان لوگوں کی زندگی بہت سادہ تھی، نمدے کے تمبوں میں یا کھجور کے پتوں کے چھپروں میں رہتے تھے، اور کھجور، پنیر، بکری کے دودھ اور اونٹ کے گوشت پر زندگی گزارتے تھے۔ ان کے کپڑے بھی سادے ہوتے تھے، ایک لمبا سا کرتا جس میں گٹوں تک پورا بند ڈھک جاتا تھا، اس پر چمڑے کی ایک پیٹی باندھ لیتے تھے۔ لیکن جب شام، مصر، ایران وغیرہ جیتے گئے تو عربوں کی حالت میں بڑا فرق آ گیا۔ اب سپاہیوں کے پاس میان بھی تھی، لشکر بھی، سر پر خود بھی تھے، بدن پر لوہے کی جرح تھی جن پر تلوار پکڑ کر اچٹ جاتی تھی، گھوڑوں پر بھاری سامان تھا، جین، چار جامہ، پرورے اور لوہے کی رکابیں، جگہ جگہ چھاونیاں اور چوکیاں بنا دی گئی تھیں جہاں فوجی سامان ہوتا تھا۔ رہن سہن کے ڈھنگ بھی بہت بدل گئے، شہروں میں اینٹوں اور پتھروں کے مکان بننے لگے، گارے کو چھوڑ کر سرخی اور چونے سے کام لیا جانے لگا، ان میں بیٹھنے کے لیے چوکیاں، گلیچے اور قالین ہوتے تھے، دیواروں پر پردے لٹکائے جاتے تھے۔ جو لوگ ڈیروں میں رہا کرتے تھے وہ بھی اپنے ڈیروں کو قالینوں اور پردوں سے سجانے لگے، پنیر اور کھجور کی جگہ نئے نئے کھانے کھائے جانے لگے جو خاص خاص ترکیبوں میں سے پکائے جاتے تھے۔ لباس میں بھی کاٹ چھانٹ ہوئی، سلوار اور کرتا، عبا اور قبا کا رواج ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے اس بات پر بڑا زور دیتے رہے کہ مسلمانوں کو سادی زندگی رکھنا چاہیے، اس لیے ان کے ڈر سے ایرانی اور رومی ریتی رواج اپنانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طبیعت کے بہت نرم تھے، لوگوں پر سختی کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں اور ایرانیوں کی بہت سی باتیں اپنا لیں۔ ایران اور شام کی عمارتوں کے نمونے پر شاندار مکان بنانے لگے، ان کی سجاوٹ پر بہت سا روپیہ خرچ کیا جانے لگا۔ جن بزرگوں کی زیادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری تھی ان میں سے کچھ تو اس دنیا سے جا چکے تھے اور کچھ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی اولاد میں ان بزرگوں جیسی عادت نہیں، سادگی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لائے تھے شام، مصر اور ایران میں آباد ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں زیادہ تعداد روم، ایران اور مصر میں رہنے والوں نئے مسلمانوں کی تھی جو اسلام کو پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بہت سی باتوں میں اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے تھے، اور جو عرب ان علاقوں میں آباد ہو گئے تھے وہ بھی بہت سی باتوں میں انہی کی نقل کرتے تھے۔ کہاں عرب کے ریتیلے میدان کی جہاں کہیں کہیں ہرا بھرا میدان دکھائی دیتا ہو، اور کہاں عراق، شام، مصر وغیرہ کے لہلہاتے ہرے بھرے اپجاؤ میدان۔ اس لیے لوگ چاہنے لگے تھے کہ عرب کو چھوڑ کر ان دیشوں میں جا بسیں۔ قریش کے سردار جو مدینہ میں آباد تھے ان کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مدینہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے اور یہ کہہ کر روک دیتے تھے کہ مسلمانوں کے ایک جگہ رہنے سے مسلمانوں میں ایکا ہے، تم الگ الگ شہروں میں جا بسے تو تمہارے خیال الگ الگ ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے یہ رکاوٹ نہ رہی، اور قریش کے سردار جن میں ابھی تک خاندان کا گھمنڈ تھا شہروں میں ادھر ادھر چلے گئے۔ دولت کی کمی نہ تھی، اور روم اور ایران کی سندر بلڈنگوں کے ڈیزائن پر مکان بنائے گئے، جائیدادیں خریدی گئیں، چاپلوسی کرنے والے اکٹھا ہو گئے۔ اسلام نے عربوں کی پرانی دشمنیوں کو دبا دیا تھا، اس زمانے میں یہ پرانی دشمنیاں پھر ابھر آئیں، بھولی ہوئی باتیں پھر یاد آ گئیں، اور آپس میں لڑنے بھیڑنے کا نیا ماحول جنم لینے لگا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے روپیہ جوڑ کر شام، مصر، عراق اور ایران میں بڑی بڑی جائیدادیں خرید لی تھیں۔
اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی بتا رہے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ حال تھا کہ جو ہاتھ میں آیا خرچ کر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر غریب کا فرق نہیں دکھائی پڑتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان بھی ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے تو کوئی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں افسر کون ہے اور سپاہی کون ہے۔ لیکن اب امیر غریب کا فرق صاف دکھائی دینے لگا۔ جن لوگوں کے پاس دولت تھی وہ محلوں میں رہتے تھے اور دولت کے گھمنڈ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، اور جنہوں نے دولت کو چلتی پھرتی چھاؤں سمجھا تھا ان کی زندگی غریبی اور بھوک میں بیتی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار نے انہیں اپنی آدھی دولت بانٹ دی تھی۔ اس لیے زمانے میں بھی شور مچا کہ امیروں کو اپنا آدھی دولت غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں جو دولت کی وجہ سے اونچ نیچ پیدا ہو گئی ہے وہ مٹ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے اور سالوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے۔ ان کا بھی خیال یہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جوش میں آ کر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر امیر لوگ اسی طرح دولت جوڑتے رہے تو غریبوں کو چاہیے کہ انہیں لوٹ لے، تب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو شام سے مدینہ بلوا کر ربجہ بھیج دیا۔ یہ مدینے سے کچھ دوری پر ایک بستی ہے۔ وہ ربجہ میں اکیلے اور بے سہارا زندگی گزارتے رہے، وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ بغاوت کی لہر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ احکم ابن العاص ان کے چچا نے مسلمانوں کو بہت دکھ دیے تھے، اتنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو احکم نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا اور قید رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکم کی حرکتوں سے ناراض ہو کر اس کو مدینہ سے نکال کر طائف میں پہنچا دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہیں خون کی محبت آئی اور انہوں نے احکم کو پھر مدینہ بلوا لیا، بلکہ اس کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ مروان حضرت عثمان کا خاص صلاح کار تھا، آپ زیادہ تر اس کی صلاح لیا کرتے تھے اور اسی پر چلتے تھے۔ یہ بات مسلمانوں کو بہت بری لگی اور ہر طرف یہی چرچا ہونے لگی لوگوں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت بھی کی تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں۔ راجیہ کے 5 بڑے صوبے ہیں، 4 ان کے رشتہ داروں کے قبضے میں ہیں۔ کچھ منافقوں نے تو ان باتوں کو ایسا پھیلایا کہ لوگ بھڑک اٹھے۔ مدینہ میں نہ کوئی فوج تھی اور نہ لڑائی کا سامان۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں کم رہ گئے تھے، کیونکہ انصار اور مہاجرین میں سے بہت سے لوگ دوسرے دیشوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب حضرت عثمان کو یہ صلاح ملنے لگی کہ جو لوگ دنگا مچا رہے ہیں انہیں کڑی سزائیں دی جائیں تو یہ دنگا اپنے آپ دب جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ایک بار کوفہ، بصرہ اور مصر سے بہت سے لوگ اپنی اپنی شکایتیں لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے بڑی نرمی کا برتاؤ کیا، ان کی شکایتیں سنی۔ پھر مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ایک تحریر کی جن میں ان سب باتوں کا جواب دیا گیا تھا جو ان پر تھوپی گئی تھیں۔ سب لوگ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دنگے کی چنگاری جو دیکھنے میں دب گئی تھی کچھ دنوں بعد پھر ابھری اور مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگ اکٹھا ہو کر مدینہ آئے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔